السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں نکتہ گائیڈس چینل۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک بڑا ہی عجیب واقعہ سنا رہا ہوں، اور اس واقعے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پر اعتراض کیا گیا تھا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کے نقصان، چاہے وہ جانی نقصان ہو، مالی نقصان ہو، کوئی حادثات وغیرہ ہوتے ہیں انسان کے ساتھ پیش آ جاتے ہیں جس سے انسان کو بڑا نقصان ہو جاتا ہے، اس حوالے سے ایک وظیفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ تو اس پر ایک شخص نے اعتراض کیا تھا، اس کا جواب بھی بتاؤں گا، اعتراض بھی اور واقعہ بھی بتاؤں گا۔ سب سے پہلے اس کی یعنی یہ دیکھ لیں کہ اس وظیفے کا فائدہ کیا ہے۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، زیادہ سے زیادہ 15 سے 20 سیکنڈ آپ کو لگیں گے صبح، اور 15 سے 20 سیکنڈ آپ کو شام کو۔ یہ آپ نے چلے نہیں کاٹنے، یہ جو عمل بتاتے ہیں چلے اور موکل قابو کرنے اور یہ اور وہ اور بلائیں آئیں گی اور آپ کو ڈرائیں گی اور یہ ہوگا اور گوشت آپ پر حرام ہے اور یہ وہ، اس طرح کی چیزیں نہیں، مسنون اذکار، مسنون وظیفے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کا فائدہ یہ ہے اس وظیفے کو کرنے کا، آپ ہر قسم کے انشاءاللہ جانی مالی نقصان سے محفوظ رہیں گے، حادثات سے محفوظ رہیں گے، زخمی ہونے سے آپ محفوظ رہیں گے، گولی اچانک لگ جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، ان چیزوں سے انشاءاللہ آپ محفوظ رہیں گے، حادثات سے۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ صبح بھی کیا ہوگا تو شام تک، اور اگر آپ نے شام کو 15-20 سیکنڈ یہ وظیفہ کیا ہوگا تو صبح تک اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے حکم سے آپ محفوظ رہیں گے۔ ٹھیک ہے، وظیفہ کیا ہے؟ حضور نبی کریم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 دفعہ صبح پڑھے گا، 3 دفعہ شام کو پڑھے گا، اللہ کے فضل و کرم سے وہ ہر قسم کے حادثات، نقصان وغیرہ سے محفوظ رہے گا۔ اب اس حدیث کو روایت کیا، بیان فرمایا حضور نے، صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائی۔ تو یہ عثمان بن عفان کے بیٹے تھے، ابان، یہ تابعی تھے، انہوں نے اس روایت کو بیان کیا ہے۔ جس وقت یہ روایت بیان کر رہے تھے، ظاہر ہے اپنی زندگی میں پڑھاتے ہوں گے، بیان کرتے ہوں گے، تو ایک وقت ایسا ہے کہ ان پر فالج کا اٹیک ہو گیا۔ تو پھر فالج زد آدمی تھوڑا سا معذور ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد کیا واقعہ ہے کہ کسی کو یہ حدیث بیان کر رہے تھے، تو جب انہوں نے یہ حدیث بیان کی تو وہ شخص جو سن رہا تھا وہ بڑے عجیب طریقے سے ان کے منہ کی طرف دیکھنے لگا۔ تو یہ انہوں نے کہا کیوں دیکھ رہے ہو میری طرف، اتنی حیرانگی سے کیوں دیکھ رہے ہو، تو کیا تمہیں اللہ کے رسول کی بات پر یقین نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے یقین تو ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ پھر اس طرح معذور کیسے ہو گئے؟ آپ یہ حدیث بھی بیان کر رہے ہیں اور خود فالج زدہ ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور بحیثیت مسلمان بھی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر یقین اور ایمان ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ میرا معمول تھا اس کو پڑھنے کا، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ ایک دن مجھے غصہ آیا ہوا تھا، کسی بات پر ہوتا ہے گھر میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، کوئی مسئلہ، مجھے غصہ آیا ہوا تھا، اور اس دن اس غصے کی وجہ سے مجھے یاد ہی نہیں رہا اس دعا کو پڑھنے کا، اور میں یہ دعا نہیں پڑھ سکا، اور اسی دن یا اس رات کو مجھ پر فالج کا اٹیک ہوا اور میں فالج زدہ ہوا۔ اب اس روایت سے ایک تو ہمیں فضیلت پتہ چل گئی، لیکن اس سے ہمیں کچھ سبق بھی حاصل ہوتے ہیں اس واقعے سے۔ ایک سبق تو یہ حاصل ہوتا ہے کہ غصہ جو ہے وہ انسان کے لیے کتنی نقصان دہ چیز ہے، کہ غصے نے اس کو دعا سے محروم کیا، اور پھر اس پر وہ فالج کا اٹیک ہوا اور ہمیشہ کے لیے وہ معذور ہوا۔ اور ویسے بھی غصہ بھی، فالج بھی عام طور پر ہائی بلڈ پریشر سے ہوتا ہے، اور غصے میں انسان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ تو اس سے ہمیں ایک تو یہ پتہ چلا کہ غصہ کتنی نقصان دہ چیز ہے۔ دوسرا سبق ہمیں یہ حاصل ہوا کہ تقدیر جو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر جو ہوتی ہے، وہ اس کے درمیان میں اگر کوئی چیز حائل ہو تو جب اللہ تعالیٰ کسی بات کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس چیز کو بیچ میں سے ہٹا دیتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات ہمیں یہ پتہ چلی، یہ بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ دعا تقدیر کو ٹال دیتی ہے، تو ہمیں دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، ویسے جو اللہ تعالیٰ سے ہم دعائیں مانگتے ہیں اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور ان وظائف کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں۔ اور ویسے ایک اپنا میں یعنی تجربے کی بات کہہ لیں یا اپنے مشاہدے کی بات کہہ لیں، واقعے کی، کئی حضرات سے میں نے سنا ہے، ایسے لوگوں سے کہ جنہوں نے جو ہے وہ روس کے خلاف، ایک بابا جی تھے، وہ روس کے خلاف 80 کی دہائی میں وہ جنگ لڑنے کے لیے گئے تھے افغانستان وغیرہ، اور وہ اپنا واقعہ بتایا کرتے تھے
کہ ایک دفعہ ہمارا یہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا یہ معمول تھا کہ صبح شام 3 مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر، اس ارادے کے ساتھ پڑھنا، اس نیت کے ساتھ پڑھنا کہ اللہ تعالیٰ میں دشمن کی گولیوں سے ہمیں محفوظ کرے گا۔ ہمارا یہ معمول تھا، اور 20-22 سال تک سے ہم یہ پڑھ رہے تھے، اور وہ فرماتے ہیں کئی سال تک ہم جنگ میں شامل رہے، اور ایسے ایسے واقعات ہوئے ایک دفعہ کہ ہم کسی وادی کے اندر تھے اور چاروں طرف پہاڑی پر روس کی فوجیں تھیں، اور وہ چاروں طرف سے ہم پر جو ہے وہ گولیاں برسا رہے تھے، اور گولیاں ہمارے قدموں میں، پاؤں کے ادھر آ کے لگتی تھیں، پتھروں پہ لگتی تھیں، اور ہمیں جو ہے مٹی ہوتی تھی، دھول ہوتی تھی، گولے برستے تھے، راکٹ لانچر برستے تھے، لیکن ہم زخمی نہیں ہوئے، یعنی زخمی بھی نہیں، یعنی لگنا مرنا وہ تو بات کی بات ہے، موت تو ظاہر اپنے وقت پر آتی ہے، چونکہ موت نہیں تھی، موت کا وقت نہیں آیا تھا، تو اس دعا کے پڑھنے کی وجہ سے کہتے ہیں ہم زخمی بھی نہیں ہوئے گولیوں کی بارش کے اندر بھی۔ خیر بڑے واقعات ہیں۔ انسان کا ایمان ہونا چاہیے، انسان کا یقین ہونا چاہیے اللہ پر، اللہ کے رسول پر، آپ کے ارشادات پر، اور اس دین اسلام پر۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔